اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ وشہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وسیدنا ومولانا ابوالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع اس وحدہ لا شریک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں. حمد و تعریف اس رب الارباب کے لیے ہیں جو ہم سب سے بہت شدید محبت رکھتا ہے، جو ہم سب کا احترام کرتا ہے. تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کا احترام کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہے، فقط ایک. انما کہتا ہے انما، فقط اعیذکم بواحدۃ، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہے. دیکھیں پروردگار کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے. کہہ رہا ہے ان تقوم للہ، اللہ کے لیے اٹھو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے حرکت کرو. نماز اسی حرکت کو ایجاد کرتی ہے، روزہ اسی حرکت کو ایجاد کرتی ہے جو آپ کو خدا کی طرف لے جاتی ہے. اس حرکت کا نام عبادت ہے. نماز خود حرکت ایجاد کرتی ہے، روزہ حرکت ایجاد کرتی ہے. ہر وہ عمل جو آپ کو خدا کی طرف حرکت کرائے اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. صالح صلاحیت سے آتا ہے. وہ عمل جو آپ کو خدا کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس طرف حرکت کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے. ہم کس طرف حرکت کریں. ہم رب العزت کی طرف حرکت کرنا چاہتے ہیں. یعنی مثال ایک پیش کروں کہ رب کیا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے صاحب اثر. ایک مثال پیش کروں، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ اپنے اندر جو ہے بھوک محسوس کر رہے ہیں، یعنی ابھی کامل نہیں ہے. کامل کب ہوں گے؟ جب آپ کی بھوک مٹ جائے. ایک نقص ہے، عیب ہے آپ کے پاس، اس عیب کو آپ برطرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ گھر سے نکلیں گے دکان تک. وہ جو روٹی کی دکان ہے، روٹی کیا کرتی ہے؟ روٹی آپ کے اندر جو بھوک ہے اس کو مٹاتی ہے، یعنی صاحب اثر ہے، وہ آپ کی بھوک کو مٹاتی ہے. آپ جو روٹی کی طرف حرکت کر رہے ہیں یعنی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی آپ کا رب کون ہے؟ وہ روٹی ہے جو مجھے نقص سے، عیب سے کمال تک لے کے جاتا ہے. تو آج دیکھیں ہمارا رب کون ہے. ہمارے جسم کا ہر حصہ، ہمارا فعل، صفات، خود ہماری ذات، یہ سب میں جو اثر ہے کون ڈال رہا ہے؟ یہ کس طرح وجود میں آئی؟ کس طرح ظاہر ہوئی؟ کوئی تو ہے ظاہر کرنے والا.
وہی اصل ہمارا رب ہے اور ہم اسی کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور اسی حرکت کو عبادت کہتے ہیں۔ تو آئے دیکھیں، عبادت ہم جو لیتے ہیں، نماز کو لے لیں۔ نماز تو ہمیں برائی سے بچاتی ہے۔ قرآن میں رب العزت کہہ رہا ہے الصلاۃ، صلاۃ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء، یعنی آپ کو فحشاء سے جو ہے روکتی ہے، وہ منکر ناسزا اعمال سے آپ کو جو ہے روکتی ہے۔ خوب، ویسا تو نظر نہیں آ رہا، ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، جماعت میں شرکت کر رہا ہے، مگر جھوٹ بھی کہہ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر یہ نماز اس کو وہ فحشہ اور وہ برائیوں سے نہیں روک رہی ہے۔ کیوں نہیں روک رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسے کئی عبادتیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ جو رکھتے ہیں ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، ہم حرکت نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسا کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج یعنی کیا؟ معراج یعنی جو رسول خدا جو معراج میں گئے ہیں، یہاں پر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، اور ہمیں جو حدیث معراج میں ذکر ملتا ہے، وہ سیر کیے ہیں۔ نماز آپ کو وہ سیر کراتا ہے، پھر ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، تو پھر وہ نماز ہمیں کیوں سیر نہیں کرا رہی ہے؟ کیا مشکل ہے؟ دیکھیں، یہاں پر پہلی چیز کہ ہماری طلب کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے، اور ہم کس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارا ارادہ کیا ہے۔ تو ہم پہلے سمجھیں کہ نیت کیا چیز ہے۔ نیت، طلب، ارادہ، قصد، عزم، یہ کیا چیز ہے؟ ہم سمجھتے سب کے ایک ہی معنی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے ایک ہی معنی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں مثال پیش کروں، پہلے میں چاہتا ہوں کہ نیت کے بارے میں آپ کو بیان کروں، پھر اس کے بعد ارادے کے متعلق بیان کروں کہ ہم جو حرکت کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، واقعاً وہی ہماری طلب ہے یا نہیں ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کیا واقعی میں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یا کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یا خود کی عبادت کرتے ہیں، یا دنیا کی عبادت کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ نفس کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے آئے نیت کیا چیز ہے۔ نیت یعنی اگر اس کا معنی کروں تو قصد کرنا، کسی چیز کا آپ قصد کرتے ہیں۔ نیت سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ کسی چیز کا بھی آپ جب قصد کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ جب علم ہوگا تب آپ جو ہے نیت کریں گے، پھر آپ حرکت کریں گے، ٹھیک، پھر عمل کریں گے۔ یہ ہے نیت۔ نیت یعنی قصد کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا۔ خوب، ابھی میں بتاؤں گا آپس میں کیا فرق ہے۔ دوسرا ہے عزم۔ عزم کیا چیز ہے؟ دیکھیں، نیت اور عزم میں فرق کیا ہوگا۔ جیسے کہ فرض کریں، مثال پیش کروں کہ آپ نماز شب کی نیت کر رہے ہیں کہ آج جو ہے نا میں رات میں نماز شب پڑھوں گا، اور آپ سو گئے، ٹھیک، آپ ابھی نیند میں ہیں اور آپ کے اندر جو ہے نا ایک کیفیت جاگی، مثلا بیدار ہو رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، سخت نیند میں ہیں، اور آپ کی حالت جو ہے، دو حالت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، یا تو رغبت ہے اس نماز کی طرف، یا کراہت ہے۔ ایسی نیند، مست نیند میں ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی رہنے دو، ابھی جو ہے بعد میں دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، ٹھیک ہے، اٹھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر عزم ہوتا ہے، یعنی انسان عزم کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی عزم میں کراہت اور رغبت پائی جاتی ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کو انشاءاللہ رفتہ رفتہ میں آگے پیش کروں گا، اس کو بیان کروں گا، اس مطالب کو جو ہے اچھی طریقے سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد بحث آتی ہے ارادے کی۔ ارادہ کیا چیز ہے؟ ارادے کے اگر معنی ہم دیکھیں، اس کو کہتے ہیں طلب۔
یا تو چاہنا، کسی کو چاہنا، طلب. آپ مرید ہے، ارادہ کر رہے ہیں کسی چیز پر، آپ کی مراد کیا ہے، آپ کی طلب کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے. ارادے میں کراہت نہیں ہوتی ہے، ارادے میں رغبت ہوتی ہے صرف. یہ ایک سمجھ لیں آپ پہلے، پھر ہم چلتے ہیں. ارادے پر اگر ہم بحث کریں تو ارادہ جو ہم کرتے ہیں یا وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے، بعد میں موجود ہوگی. مثال کے طور پر آپ کے پاس زمین ہے اور آپ جو ہے آپ کے اندر ایک طلب ہے کہ اس پہ میں بلڈنگ بناؤں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے اندر طلب ہے، چاہت ہے کہ میں اس کے اوپر بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہوں، ابھی وہ بلڈنگ موجود نہیں ہے، وہ گھر موجود نہیں ہے، صرف زمین ہے. ابھی آپ کی چاہت ہے، طلب ہے، ابھی وہ موجود نہیں ہے. کب موجود ہوگی؟ جب میں حرکت کروں گا اور اس پہ کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو دو چیز اس میں آپ سمجھے کہ ارادہ جس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر قدرت بھی پائی جاتی ہے. ارادہ جس کے اندر پایا جاتا ہے ایک طریقے سے قدرت بھی ہے. یعنی کیا؟ میرے پاس زمین ہے اور میں جو ہے نا بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہوں، اور میں پوچھوں گا اس سے کہ کیا تیرے پاس پیسے ہے، اتنی قدرت ہے تو بلڈنگ بنانے کی؟ تو وہ کہے گا نہیں ہے. تو پھر وہ ارادہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ارادہ جب انسان کرتا ہے یعنی اس کے اندر وہ قدرت بھی پائے جانی چاہیے. ٹھیک ہے، تب جا کے وہ کیا کرتا ہے، اس کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. عرفان میں بہت اہم ہے یہ ارادے کا رول جو ہے بہت اہم ہے. انسان کی زندگی میں جب سیر سلوک کرتا ہے تو یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو انسان گزرتا ہے، وہ ارادہ. ارادے کو اگر اچھی طریقے سے نہ سمجھیں، اب میں جو کتاب شروع کرنے والا ہوں سیر سلوک، اس میں کافی جگہ پر جو ہے نا عزم اور ارادے کے بارے میں وہ بحث کر رہے ہیں. اردو میں بھی وہ کتاب موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. مگر اس کے پہلے یہ مقدمہ گزرنا ضروری ہے جو میں یہاں پر 2-3 دن جو ہے انشاءاللہ بیان کروں گا. وہ مقدمہ گزرنے کے بعد وہ مطالب آپ کو جو ہے سمجھنے آنے لگے گی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. خب تو پہلی چیز ارادہ. ایک ہوتا ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے اور آپ کی طلب ہے اس کو حاصل کرنے کی. خب دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز موجود ہے مگر ابھی حجاب میں ہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اگر کہا جائے کہ وہ موجود ہے پہلے سے، جیسا گھر کے طرح نہیں ہے کہ موجود نہیں تھا بعد میں جو ہے ہم نے وجود میں لایا اس کو، ایسا نہیں ہے، پہلے سے رب العزت ہے. اس کی طرف ہم کیا کرتے ہیں، اس کی طلب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. جو طلب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے رب العزت کے متعلق، جو پہلے سے ہے مگر ابھی حجاب میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حجابوں کو آپ کو ہٹانا ہے. جب آپ حجاب ہٹائیں گے تب جو ہے وہ آپ کی جو طلب ہے اس کو آپ حاصل کریں گے، آپ کی مراد تک پہنچیں گے. تو یہاں پر جو ارادہ ہے، ارادے کے کچھ اساس ہے، کچھ پیلرز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو طلب ہے اس کی شناخت ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کی جو مراد ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے معلومات ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا کمال رکھتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ چیز اب تک آپ کو حاصل نہیں ہوئی. مثال کے طور پر ایک فون جو ہے نا بازار میں آیا، بہت ہی جو ہے نا ایڈوانس ہے. وہ جو فون ہے جس کی آپ کو طلب پیدا ہوئی ہے، اس کی شناخت آپ کو حاصل ہو رہی ہے. کئی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست فون ہے، اس میں ایسے فیچرز ہے، یہ ہے وہ ہے. سمجھے، پہلے مختصر آپ کو ایک شناخت ہوتی ہے کہ ایک فون ہے، پھر اس کے بعد اس کے کمال کی طرف آپ بڑھتے ہیں کہ بھائی کیا کمال ہے، کیا فیچرز ہے. پھر آپ کے اندر جو ہے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. سمجھے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر وہ قدرت ہے نہیں ہے وہ لینے کی. مثلا فرض کریے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا فون ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے اچھا کماتے ہیں، آپ کے اندر ہے وہ،
تو ارادہ کرتے ہیں آپ۔ ارادہ یعنی وہ جو آپ کی طلب ہے وہ قدرت کے ساتھ ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی جو طلب ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک قدرت ہونی چاہیے اس کی طرف بڑھنے کے لیے، تب انسان ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، اس کی طلب خدا ہوتی ہے۔ خب ہمارے درمیان میں ایسے حجابات ہم ڈال دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم خدا کی طرف حرکت کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کہیں اور جا رہے ہیں اور خود ہم کو نہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کو جو ہے کہ اسے خود پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو ارادے کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، پھر سے میں ایک بار اس کو ریپیٹ کروں۔ دیکھیں، ارادہ قدرت کے ساتھ ہو، ٹھیک، اور آپ کو اس کی شناخت ہو مراد کی، پہلے مراد کی شناخت ہی نہیں پتہ آپ کو، اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کے کمال کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، اور آپ جو ہے حرکت کر رہے ہیں، کہاں پہنچیں گے؟ اور وہ چیز آپ کو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو عرفان میں جو بحث کرتے ہیں، جو اصطلاح بیان کرتے ہیں، ایک ہے حصول، ایک ہے وصول۔ یا ذہن نشین کر لیں، کیونکہ آگے کئی عرفانی آپ اگر کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر بحث وصول بول کے کہتے ہیں۔ شاید کئی لوگوں کو سمجھنے نہ آئے کہ کہیں کہ وصول کیا چیز ہے، یعنی وصل سے آتا ہے، یہ جڑ جانا، وصل ہو جانا۔ اور حصول کیا چیز ہے؟ حصول حاصل سے آتا ہے۔ آپ گئے، مدرسہ گئے یا کالج گئے، علم حاصل کر کے آئے، نہیں جانتے تھے، گئے اور حاصل کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ وصول کیا چیز ہے؟ وصول پہلے سے ہے، یعنی رب العزت کی ذات پہلے سے ہے اور میں اس کو طلب کر رہا ہوں، اس سے جا کے میں کیا ہو جاؤں گا؟ جڑ جاؤں گا، مل جاؤں گا، وصل ہو جاؤں گا۔ عرفان میں جو بحث ہوتی ہے وصول سے نہیں ہوتی ہے، وہی حصول سے نہیں ہوتی ہے، وصول سے ہوتی ہے۔ وصول یعنی وصل ہو جانا، جڑ جانا۔ تو ہماری یہاں پر جو مراد ہے، وہ مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم جو طلب کر رہے ہیں بعد میں پھر وجود میں آئے گی، سمجھے؟ پہلے سے موجود ہے رب العزت، اس کی شناخت آپ کو اچھی طریقے سے ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس ذات کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اس کے کمالات کے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ پھر آپ جو ہے نا اس کی طرف جو ہے آپ بڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، آپ اگر غور کریں، اگر اس میں شدت بڑھ جائے نا، اس میں اگر شدت بڑھ جائے تو شوق پیدا ہو جاتا ہے انسان میں۔ مثال کے طور پر فون کی مثال لے لوں، آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں ایک فون آیا ہے جس کے بارے میں ابھی میں اگزامپل دیا، جو بہت قیمتی ہے اور آپ قدرت بھی رکھتے ہیں، کافی اس میں فیوچر ہے، اس کے کمالات آپ کو پتہ چل گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ بازار میں جو ہے نا کم ہی آیا ہے، مثلا 4-5 ہی فون موجود ہے، تو آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی، طلب پیدا ہو، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمال ہے، ٹھیک ہے، وہ کمال ہے، تو آپ اس کمال کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیا ہے، اویلیبل نہیں ہے زیادہ وہ فون، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں، اپنے اندر ایک ایسی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، بے صبری، ارے بھائی کل تک انتظار کر لیں، بولے مجھے انتظار کرنا نہیں ہے، بہت ہی کم رہ گیا ہے، میرے کو فوری جا کے جو ہے فون لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے، دیکھتے ابھی تو دکان بند ہے تو پہلے سے جا کے بیٹھ جاتا ہے، بے صبری ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب طلب میں شدت جب بڑھتی ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے۔ پہلے انسان نیت کرتا ہے، نیت کرا انسان کہ اس کی پہلے شناخت ہو، پھر اس کے بعد عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے۔ عزم کے اندر جو ہے 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے رغبت اس کے تعلق سے، ایک ہے کراہت ہے، سمجھے؟ اب مجبوراً جو ہے ایک کی نیت کر لیا اور جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ خوب، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اندر وہ رغبت نہیں ہے، ایک طریقے کی جو ہے نا جلدی ختم ہو جائے اور جو ہے جلدی گزر جائے، سمجھے؟ ایک طریقے کی جو ہے نا دیکھا جائے تو کراہت کہہ سکتے ہیں، خوشی نہیں ہے،
وہی چیز اگر آپ دیکھیں، کوئی فلم دیکھیں یا اس طرح دیکھیں، آپ کے اندر ایک رغبت ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے کچھ بھی ایسے باتیں کریں، سمجھے، تو وہ ایک رغبت ہے آپ کو، آپ کے اندر جو ہے گھنٹوں آپ بیٹھیں گے کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا، مگر نماز کے لیے آپ جب ٹھہریں گے تو یہ کیا ہے، کراہت آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ ارادہ۔ جب آپ ارادہ کر رہے ہیں یعنی آپ کو ایک طریقے سے اس کی شناخت ہو چکی ہے اور آپ کے اندر وہ قدرت بھی ہے، میں کر سکتا ہوں، میں بڑھ سکتا ہوں، تب آپ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے، آپ ارادے کی شدت جب بڑھے گی، طلب کی شدت جب بڑھے گی تو اسے شوق کہتے ہیں۔ شوق یعنی ابھی وہ مقصد تک نہیں پہنچا ہے، ابھی اس کے اندر بے صبری ہے، اور وہ سمجھے فون کی جو مثال پیش کیا میں، ابھی دکان کھولی نہیں ہے، وہ فون دیکھا نہیں ہے۔ صبح جیسا دکان کھلتی ہے، شوق جو اس کو بے صبری، مثلا بے صبری کی حالت اس کے اندر طاری ہوتی ہے، پھر وہ دکان کے پاس جا کے بیٹھ ہی جاتا ہے۔ پھر دکان کھولے گی تو سب سے پہلے میں جا کے جو ہے نا فون دیکھوں اور لوں، تو اس کے بعد جو ہے جب دکان کھلتی ہے، فون کی طرف نگاہ پڑتی ہے، دور سے فون کی طرف دیکھ رہا ہے، فرض کریں، ٹھیک، تو دیکھتا ہے کیا فیوچر ہے اس کے، کیا خوبیاں ہیں، مثلا کیا کمال ہے، تو اس کے اندر اس کے متعلق جو ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پورا جو دار و مدار ہے یہ سیر سلوک کا، وہ ہے محبت۔ اگر آپ اس راہ کو طے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، مگر اگر آپ خدا سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہے یہ راستہ، وہ آپ کو سیر کرائے گا، اس سے ہٹ کے کوئی آپ کو سیر نہیں کرا سکتا۔ تو یہاں پر آپ کے اندر ہے کہ ایک جھلک سی آپ کو نظر آ گئی وہ فون کے متعلق، تو آپ جو ہے آپ کے اندر ایک محبت پیدا ہو گئی اس کے تعلق سے، یعنی طلب کی ایک شدت اور بڑھ گئی، چاہت آپ کی اور بڑھ گئی، اور اگر محبت کی یہ شدت اور بڑھ جائے تو عشق ہو جائے گا آپ کو، یعنی اس کو پا لیتا ہے انسان، اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سیر سلوک جو آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کہ کچھ لوگ پتہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سیر سلوک کر رہے ہیں، ہر کوئی جو ہے سفر کر رہا ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پر ہے۔ جو انسان صحیح طلب رکھتا ہے، ہماری طلب کیا ہے، وہ رب ہے۔ رب کون ہے؟ وہ جو صاحب اثر ہے، وہ سب چیزوں کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ وہ رب العزت کی ذات ہے، وہی ہے سب چیزوں کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، میں طلب کر رہا ہوں اور اس کی طرف حرکت کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو حرکت میں کرنا چاہ رہا ہوں یعنی وہ ایک حرکت یعنی عبادت، ٹھیک ہے، کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ وہاں پر میں نے اگزامپل آپ کو دیا تھا کہ میں روٹی کی عبادت کر رہا ہوں، فرض کریں، کیونکہ وہ رب ہے، کیونکہ میرے پیٹ کے اندر جو ہے اثر ڈالتی ہے، وہ جب میں کھاتا ہوں تو وہ اثر ڈالتی ہے، میں نقص سے جو ہے کمال تک پہنچ جاتا ہوں، یعنی روٹی دیکھا جائے تو یہاں پر میرے لیے رب ہے، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے نقص سے کمال تک لے کے جاتی ہے، وہ روٹی ہے، ٹھیک ہے، روٹی یہاں پر دیکھا جائے تو اگزامپل پیش کر رہا ہوں، رب ہے۔ تو یہاں پر ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کی طرف حرکت کرنا چاہیے۔ تو یہ نماز یہ حرکت کو ایجاد کرتی ہے، مگر نہیں کر رہی ہے۔ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں وہ حرکت ایجاد نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ اور وہ برائیوں سے مجھے نہیں روک رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجہ ہو، ہمیں پتہ چلا کہ طلب ہماری کچھ اور ہے، اور ہم جو ہے نا دھوکے میں ہیں، حجاب میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ تو یہاں پر پہلے سب سے پہلی چیز میں آپ کو واضح کروں کہ پہلی چیز آپ کو پتہ چلے کہ بندگی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ عبادت تو آپ کو سمجھ نہیں آ گیا، میں جو ہے حرکت کرنا چاہ رہا ہوں، حرکت کو عبادت کہتے ہیں۔ جو اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے، نقص ہے آپ کے اندر، عیب ہے، اور آپ کمال کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک، تو کمال کی طرف بڑھنے کے لیے وہ صاحب اثر کی طرف آپ کو بڑھنا پڑتا ہے، حرکت کرنا پڑتا ہے، تو وہ حرکت عبادت ہے، اور وہ صاحب اثر رب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔
تو اب میں کیوں بندگی صحیح نہیں کر پا رہا ہوں؟ پہلے تو میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کروں. جب کوئی ایک شخص آ کر امام سے پوچھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے بندگی کی، تو امام کہتے ہیں کہ بندگی کے 3 اساس ہیں. اگر تم وہ 3 چیزیں کر لو گے، اپنے اندر پا لو گے، تو اللہ کی طرف سے تمہیں ایک علم عطا ہوگا. ٹھیک ہے، اس علم سے جو ہے آپ سفر کریں گے. ٹھیک، وہ ایک نور ہے، اس نور سے آپ سفر کریں گے، حرکت کریں گے. واقعی میں پھر وہ نماز آپ کو گناہوں سے بچائے گی، روزہ آپ کو جو ہے نا اس کی طرف حرکت کرائے گی، حج آپ کو اس کی طرف حرکت کرائے گی. ابھی کیونکہ ہم حرکت نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف. خوب، کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو مالک کہنا چھوڑ دو. حقیقت یہی ہے کہ ہر چیز پر اسی کا اثر ہے، وہی رب ہے. جہاں کہیں بھی کسی کے پاس کوئی بھی کوالٹیز ہے اسی کے ہے. اپنے آپ کو مالک کہنا چھوڑ دو، تم نہیں ہو مالک. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہے مالک، مالک کہنا چھوڑ دو. خوب، دوسرا یہ ہے کہ تم پتہ ہے تم کمزور ہو، ناتوان ہو. جان لو کہ کمزور ہو، ناتوان ہو. اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، اللہ کو وکیل بنا دو. جیسے دنیاوی اس میں ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، کچھ ایسا کیس ہو جائے تو ہم کوئی وکیل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنا کیس دے دیتے ہیں. اب وہ لڑتا ہے آپ کی طرف سے. اگر وہ جیتتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہار جائے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے. تو آپ اپنے تمام امور میں، تمام اعمال میں، تمام چیزوں کو جو ہے اس کے حوالے کر دیں. خوب سخت ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جس کا وہ حکم دے اس کو بجا لائے، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جائے. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ مالک کہنا چھوڑ دیں گے تو اس کی راہ میں جو ہے خرچ کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا. آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، خدمت خلق کریں گے. جان لے کہ اگر آپ خدمت خلق نہیں کریں گے اور انسانوں کی طرح نہیں رہیں گے اور حیوانوں کی طرح زندگی بسر کریں گے تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہی شکلوں میں اپنے آپ کو پائیں گے. یہاں پر کیا ہے؟ خدمت خلق کرنا. اللہ یہاں پر آپ کو یہاں جو دنیا میں بھیجا ہے ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے، آپ انسان کی طرح رہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو مالک نہیں جانیں گے کسی چیز میں بھی تو آپ جو ہے یہ دیکھیں گے کہ جو بھی چیز ہے وہ رب العزت کی ہے، تو دینے میں جو ہے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرے مرحلے میں کہ اس کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آئے گی، جو بھی پریشانی آئے گی اس میں آپ راحت رہیں گے، پریشان نہیں ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ خدا کے حوالے کر دیں ہر چیز، جو اس نے کہا ہے اس کو انجام دیں، جس سے وہ کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ تو آپ رک جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ خودی اور میں پناہ ریاکاری سے بچ جائیں گے. اگر خودی اور میں پناہ اور ریاکاری آپ کے اندر پائے گئی تو آپ اصلاً حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ خود کی عبادت کرتے ہیں ہر جگہ پر. آپ کہتے ہیں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جو ہے خود کی عبادت کرنے لگتے ہیں. جو بھی ہے خود کی طرف آپ جو ہے رجوع کرتے ہیں، خود کو جو صحیح دکھا وہ کرتے ہیں. خوب، یہاں پر پہلے ہے کہ بندگی آپ کو کس طرح حاصل ہوگی. یہ 3 اساس ہے. اپنے آپ کو مالک کہنا چھوڑ دے، خدا کو وکیل بنا دے. تیسرا جو ہے جس کا وہ حکم دے اس کو بجا لائے، اور جس سے وہ منع کرے اس سے پرہیز کرے. خوب، اب دیکھیں انسان یہ ہو گیا، علم حاصل ہوا اس کو. کیا حاصل ہوا؟ علم حاصل ہوا. ابھی تو صحیح طریقے سے وہ بندگی کرنے کے لیے آمادہ ہوا ہے. تو اس کے پاس ایک 7 ایسے وادی ہیں، ایسے مرحلے ہیں اسے گزرنا ہوتا ہے. وہ میں صرف مختصر و بیان کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس کو ہی کنٹینیو کریں گے، اور ہو سکے تو جو ہے اس کے متعلق بہت ہی ڈیٹیل میں تھوڑا بحث کریں گے. پھر ہم کتاب کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو کتاب سمجھنے آنے لگے گی. پہلی وادی کیا ہے؟ پہلی وادی ہے علم.
آپ کو علم ہونا ضروری ہے، شناخت ہونا ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق علم ہونا ضروری ہے۔ اگر اس رب کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کس طرح حرکت کریں گے؟ جب آپ کو اس رب کے متعلق علم آ جائے گا تو آپ کے اندر ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی، تو آپ توبہ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اب تک میں غافل تھا۔ جب اس کے علم کی طرف آپ بڑھیں، اس کی شناخت آپ حاصل کریں، تو پھر آپ کو سمجھنے آیا کہ میں کس لیول پہ ہوں، بہت بری حالت ہے میری، تو آپ توبہ کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ توبہ کی طرف آتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اب میں یہاں سے جو ہے نا اللہ کے لیے جیوں گا، اللہ کے لیے حرکت کروں گا۔ تو 4 ایسے رکاوٹیں ہیں جو آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں۔ اگر وہ 4 رکاوٹوں سے آپ گزر گئے تو پھر آپ جو ہے دوسری وادی میں جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ 4 کیا چیز ہے وہ؟ ایک ہے دنیا، آپ کو جو ہے جینے نہیں دے گی، جو دنیا میں آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔ جب اللہ کے لیے آپ کو جینا ہوگا تو پھر آپ کے پورا اسٹیٹس، یہ مقام، شہرت، یہ سب چیزیں جو ہے نا ختم ہو جائے گی، سمجھے؟ خوب، پھر دوسری چیز ہے خلق۔ خلق کیا چیز ہے؟ خلق یعنی آپ کے بیوی، بچے، دوست، جو بھی آپ کے اطراف میں ہیں، یہ آپ کو نہیں بڑھنے دیں گے، روکیں گے۔ خوب، اس کے اوپر انشاءاللہ اور اچھی ڈیٹیل میں ہم بحث کریں گے، صرف ایسی مختصر میں ابھی حالی بریفلی بیان کرتے ہوئے نکل رہا ہوں کہ آپ آشنا ہو جائے، پھر اس کے بعد کل اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ علم سے ہم کنٹینیو کریں گے، پھر وہ علم یعنی خدا شناسی پر ہم تھوڑی بہت بحث کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے اس کو سمجھ جائے، پھر اس کے بعد پھر ہم توبہ اور پھر یہ موانع کی طرف آئیں گے۔ موانع جو معنی بنتے ہیں، پہلی چیز ہے دنیا، دوسری ہے خلق جو آپ کو بڑھنے نہیں دیتی، تیسری چیز ہے نفس، آپ کا خود نفس، خودی نہیں بڑھنے دیتا آپ کو، چوتھی چیز ہے شیطان۔ یہ 4 ایسے ہیں جو آپ کو بڑھنے نہیں دیتے۔ آپ کو خدا کی شناخت ہو گئی، آپ نے اپنے آپ کو مالک کہنا چھوڑ دیا، وکیل بنا دیا، اس کے بعد اس کے امر و نہیں پر عمل کرنا شروع کر دیا، ایک علم کی جو ہے ایک نور آپ کے قلب پر جو ہے نازل ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ توبہ کی طرف آپ جاتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان ایسی توبہ کر لیتا ہے، توبہ 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 نہیں ہوتی، وہ جو حالت میں جو گناہ کیا ہے نا، گناہ جو کر رہا ہے، اس حالت میں اس کو احساس ہوا کہ میں یہاں پر گناہ کیا ہوں، اس گناہ میں جو اس کا جسم اس گناہ کو سہا ہے نا، برداشت کیا ہے نا، جب تک کہ وہ جسم کا وہ حصہ اس سے پگھل نہ جائے، اتنا تم مراقبہ کرو، اتنے روزے رکھو، سمجھے، کہ وہ حصہ تمہارے سے جو ہے نا ختم ہو جائے، پگھل جائیں، سکتے ہو تو انشاءاللہ اس پہ ہم بحث کریں گے، توبہ پہ ڈیٹیل میں، خالی مختصر میں آپ کو بولتے ہوئے نکل رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، خلق، دنیا، خلق، نفس اور شیطان۔ اب یہ ہو گیا موانع۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ اب اس سے گزر گئے، گزر جانے کے بعد اب جو ہے مصیبتیں آنا شروع ہو جائے گی، اب پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، جہاں پر آپ کو دیکھے گا کہ بھائی میرا رزق کم ہو رہا ہے، خدا کے امتحانات شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ کو جو ہے خدا امتحان لے گا، ایسی نہیں چھوڑ دے گا، امتحان لے گا، کس حالت میں ہے، آپ اس پہ راضی ہے نہیں ہے، دیکھے گا رب العزت۔ تو یہاں پر جو ہے نا کئی لوگ آ کر آپ کو کہیں گے بھائی دیکھو اتنا اچھا پہلے یہ تھا، یہ مرتبہ تھا، وہ تھا، اب دیکھو کہاں چلے گئے، کیا حالت ہوگی اس کی، سمجھے۔ خوب، اصل زندگی نہیں کر رہا ہے انہیں، یہ حالت جو ہے اس کو تانے مارنا اور اس طرح کی جو ہے باتیں کرنا۔ یہاں پر ہم جو بحث کر رہے تھے وہ وادیوں سے انسان گزر کر 7 ایسے وادی ہے جس پر وہ گزر کر اس اصل جو بندگی ہے وہاں پہنچتا ہے، جہاں پر وہ پہنچ کر جو حرکت کرتا ہے اللہ کی طرف جو بڑھ رہا ہے، واقعی میں وہ حرکت میں اثر ہے، وہ نماز میں اثر ہے، وہ روزے میں اثر ہے، وہ حج میں اثر ہے۔
تو وہ 7 ایسی چیزوں سے وہ گزرنا ضروری ہے۔ پہلا میں نے بتایا تھا کہ شناخت، علم، کس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، کس کی طرف جو ہے جا رہے ہیں، آپ کی طلب کیا ہے۔ اس کے بعد تھا کہ جب آپ اس کی شناخت ہو جائے گی تب آپ توبہ کرنے لگیں گے، توبہ کا دروازہ آپ کے پاس جو ہے کھل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ اب میں خدا کے لیے حرکت کرنا چاہ رہا ہوں، تب کئی ایسے موانع آ جائیں گے، رکاوٹیں آئیں گی۔ 4 ایسے چیزیں ہیں، وہ ہے دنیا، خلق اور نفس اور شیطان۔ اس سیر سلوک میں کافی جو ہے اس کے متعلق بحثیں ہوئی ہیں، اس لیے میں یہاں پر جو ہے بیان کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم 2-3 جلسے میں شاید ہم یہاں تک پہنچ پائے، خلق، دنیا اور نفس و شیطان میں فرق کیا ہے۔ ابھی خالی بریفلی میں بیان کر رہا ہوں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب یہ موانع اس سے برطرف ہو جاتے ہیں ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، اب آ رہی ہے آواز؟ صحیح۔ خب جی ٹھیک ہے، مشکل نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے علم، توبہ اور وہ موانع پر ہم بحث کر رہے تھے، خلق، دنیا، نفس و شیطان۔ جب اس وادی سے گزر جاتا ہے انسان، پھر اس کے ایک چیز جو ہے کھائی جاتی ہے، وہ ہے رزق، اور کئی مصیبتیں آ جاتی ہیں اس پر، خدا جو ہے امتحان کرتا ہے وہاں پر۔ تو اس وادی سے بھی اگر وہ گزر جائے، تب جب اتنا وہ نفس میں مبتلا تھا، دنیا میں مبتلا تھا، خلق میں مبتلا تھا، شیطان کے وسوسوں میں مبتلا تھا، اب جب عبادت کرنے کی طرف وہ آتا ہے تو سستی اور تنبلی کا شکار ہوتا ہے۔ اس مرحلے سے اگر وہ گزر جائے تب جو ہے وہ عبادت کرنے لگتا ہے، واقعاً اسے لذت آتی ہے، واقعاً اسے دکھتا ہے کہ میں حرکت کر رہا ہوں، اور وہ عبادت واقعی میں اسے جو ہے معراج تک پہنچاتی ہے۔ وہ کئی حقائقوں کو دیکھتا ہے، کئی حقیقتوں سے گزرتا ہے، کئی چیزوں کا مکاشفہ کرتا ہے، شہود کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر 2 چیزیں، مصیبتیں ہیں، جو ایک ایسے 2 مصیبتیں ہیں جو اس پر وارد ہوتے ہیں۔ ایک ہے عجب، خودی، یعنی کہ ایک میں پنا آ جائے انسان میں، خودی، میں پنا، یعنی میں ایک اسپیشل ہوں، میں کچھ ہوں۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے پورا سیر سلوک آپ کا خراب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ریاکاری۔ اب آپ کیا کرنے لگیں گے؟ ریاکاری کرنے لگیں، میرے اندر مکاشفات ہے، شہود میں کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اب دکھانے لگیں گے، اور اس طرح کے جو ہے نا اپنے آپ کو منوانے لگیں گے لوگوں کے سامنے، سمجھے؟ عبادتیں کر رہے ہیں، ہر وہ کام جو انجام دیں گے، ریاکاری۔ یہ 2 چیزیں بہت آپ کے لیے جو ہے نا رکاوٹیں بن سکتی ہیں۔ آپ کو پہلے ان دونوں سے گزر جانا ہے، ایک ہے خودی اور ایک ریاکاری۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بحث کریں گے، جب جا کر جو ہے نا محبت کی وادی میں وہ داخل ہوتا ہے، محبت کی وادی میں وہ داخل ہوتا ہے۔ جب محبت کی وادی میں جب داخل ہوتا ہے تب جو ہے وہ نماز اس کو جو ہے وہ فحشہ، وہ منکر سے بچاتی ہے۔ تب اس کا روزہ جو ہے نا اس پر اثر ہونے لگتا ہے، روزے کا اس پر اثر ہونے لگتا ہے، وہ خدا کی طرف واقعی میں حرکت کرتا ہے، اس کی طلب واقعی خدا ہوتی ہے، اور خدا سے ہٹ کے کوئی اس کی طلب نہیں ہوتی۔ تو یہ مختصر جو ہے آج میرا مقدمہ تھا، جس پر میں نے، اگر ہم غور کریں تو ہم نے آج جو سیکھا، ایک ہے عبادت۔ عبادت یعنی وہ عمل صالح، ہر وہ حرکت جو آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے، ضروری نہیں ہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، ہر وہ حرکت جو آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے، حرکت کرائے، وہ عمل جو ہے عمل صالح ہے۔ خوب، اور حرکت کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ جس پہ بات ہم نے رب کے متعلق بحث کی، رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے، جو صاحب اثر ہے۔
ہماری طلب وہی ہونی چاہیے، وہ رب ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کے کوئی ہماری طلب نہ ہو۔ تو ہم نے یہاں پر نیت اور عزم اور ارادے کے متعلق ہم نے بحث کیا، ایک کے بعد ایک انسان مرحلے سے گزرتا ہے۔ پہلے اس کے اندر نیت، پہلے وہ قصد کرتا ہے، پھر قصد کرنے سے پہلے اس کے پاس کچھ جانکاری ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، پھر وہ نیت میں پختہ ہو جائے، واقعے میں نیت جو کر رہا ہے اس کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے۔ مگر جب عزم پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں ہیں، اس کے علم، کس طرح وہ علم حاصل کیا ہے، جس طرح قوی وہ علم حاصل کیا ہے اس لحاظ سے جو ہے نا وہ سفر کرے گا، اس لحاظ سے وہ عمل کرے گا۔ تو عزم بھی اسی طریقے سے، رغبت بھی ہے، کراہت بھی ہے، پھر اس کے بعد ارادہ میں نے بتایا جس میں صرف رغبت ہے، اور ارادہ جب آتا ہے یعنی اس کے اندر وہ قوت اور اس کے اندر وہ کیفیتیں بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کے بدولت وہ سفر کرنے لگتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، میں بڑھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے بتایا ارادے کے بعد جب اس کی شدت بڑھ جاتی تو شوق ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ایک بے صبری پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، بے صبری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کھایا جاتا ہے کہ کیوں میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، اس رب العزت کا دیدار کیوں نہیں کر پا رہا ہوں۔ پھر جب وہ ایک جھلک دیکھتا ہے کچھ ایسے اسماء الہی کے، جب اس پر تجلیات ہوتے ہیں تب اس کے اندر کچھ کیفیتیں جب وہ پاتا ہے، جب عالم میں ہر جگہ پر اسی کے فعل کو دیکھتا ہے، اسی کے صفات کو دیکھتا ہے، تب وہ جو ہے اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک جھلک جو یہ دیکھ رہا ہے یعنی ایک محبت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ پھر اور شدت جب بڑھتی ہے تو اس کے بعد جو ہے عشق، ایک طریقے کا اس کے اندر ایک جنون پیدا ہو جاتا ہے، ایک طریقے کا اس کے اندر جو ہے ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اس سے جدا نہیں کر سکتی، کوئی بھی اس کو جدا نہیں کر سکتا خدا سے، یہ حالت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو جب تک محبت آپ کے اندر پیدا نہ ہو، آپ کے اندر وہ حرکت پیدا نہیں ہو سکتی۔